اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، تمام عالم اسلام کو رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ رمضان کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے تمام روزے صحیح طریقے سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں رمضان المبارک کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں اور دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی نعمت، اللہ کا فضل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں بیان فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کی فرضیت کا فلسفہ اللہ نے بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ تو بھائیوں اور دوستوں، رمضان پورا پیکج ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا، اللہ کی محبت کو لوٹنے کا۔ تو میں چند ایک گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پورا مہینہ اللہ رسول کی محبت میں گزاریں، پورا مہینہ اللہ رسول کو راضی کرنے کا اہتمام کریں۔ آنکھیں بے حیا نہ ہو، زبان جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، زبان خاموش ہو جائے پورا رمضان۔ عبادات کا ذوق ہو، سجدوں کی کثرت ہو، نوافل کا ذوق ہو۔ فرائض تو ہم ادا کر ہی رہے ہیں، لیکن رمضان میں نوافل کا بھی اہتمام کرے، نماز کی عادت کو اچھے سے اچھا بنائے، اپنی نماز کو اچھے سے اچھا کرے، قرآن کی تلاوت پر زور دے۔ دل کرتا ہے نہیں کرتا، رمضان میں جبراً عبادت کی طرف آئیں۔ سحری کا اہتمام کریں، افطاری کا اہتمام کریں اور اپنے ہیلتھ چارٹ کو سامنے رکھ کر خوراک کھائیں، ہیلتھ چارٹ کو سامنے رکھ کر خوراک کھائیں۔ اور یہ پورا رمضان برے کام نہیں کرنے ہیں، جائز کام بھی اللہ نے چھڑوا دیے اس مہینے میں۔ میں اس کا فلسفہ جو سمجھا ہوں، اپنے فہم کے لحاظ سے جو مطالعہ کیا ہے دین کا، اس حوالے سے جو بات میرے ذہن میں آئی کہ ہم سارا سال اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کے حبیب کو ناراض کرتے ہیں، گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمیں استقامت نصیب فرما۔ میں قربان جاؤں اپنے اللہ پر کہ اس نے کتنا بڑا ہم پر کرم فرمایا کہ خود بخود ہمیں رمضان کی دولت سے مالا مال کیا، کہ اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے کہ میرے بندو، تم مجھے راضی نہیں کر پاتے، گناہ کر جاتے ہو، پریشان بھی ہو جاتے ہو، میری نافرمانی بھی تم سے ہو جاتی ہے، ٹینشن نہیں لینی، میں ایک مہینہ دے رہا ہوں، جائز کام بھی تم سے چھڑوا دیے ہیں۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک حلال چیزیں، حرام تو حرام، حلال بھی نہیں کھانی، بیوی کے پاس نہیں جانا، ذہن میں برا خیال نہیں لانا، کسی کی طرف بری نگاہ سے نہیں دیکھنا، زبان کا بول میٹھا کر لو، جھوٹ نہیں بولنا، چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، پورا جسم اللہ کے تابع کر لو اس رمضان میں۔ تو انشاءاللہ رمضان کی برکات ہم دیکھیں گے کہ یکم شوال کو جب عید کی نماز پڑھنے جائیں گے، دل بالکل گناہوں سے پاک ہو جائے گا، اللہ کی محبت دل میں اتر چکی ہوگی، اگر ہم نے رمضان کے آداب کا لحاظ رکھا، رمضان کا حق ادا کیا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان اعمال کا ایک نور ہے جس کا دل پر اثر ہوتا ہے، جسم پر اثر ہوتا ہے، بدن پہ اثر ہوتا ہے، آنکھوں پر اثر ہوتا ہے، چہرے پہ وہ اثر نظر آتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں
چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بد نظری کرتے ہیں، من چاہی زندگی پر چلتے ہیں، وہ اثر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چونکہ نیکی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، نیکی کو بچانا سب سے بڑی بات ہے۔ نیکی کی حفاظت کرنا یہ اس سے بڑی، نیکی کرنا تو اچھا عمل ہے، لیکن نیکی کی حفاظت کرنا اس سے بھی بڑا اور اچھا عمل ہے۔ تو ہم اپنے روزوں کو ضائع مت کریں۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں اور جیسے ہی عید کی نماز پڑھ کے گھر آتے ہیں مسجدیں ویران۔ وہ کیوں ویران ہوتی ہیں؟ کہ ہم نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا۔ جو وقتی تراویح پڑھ کر، روزہ رکھ کر، نماز پڑھ کر، تلاوت کر کے، تسبیح کر کے جو ایک ایمان بنا تھا، نور ملا تھا، اسے ہم نے فضولیات میں ضائع کر دیا، اس کی حفاظت نہیں کی۔ اب اس کی حفاظت کرنی کیسے ہے؟ کہ پورا رمضان ہم لغویات سے پرہیز کرے، فضول باتوں سے پرہیز کرے، دل کی کیفیات پر غور کرے، اپنے دل پر غور کرے۔ تو بھائیوں، یہ ایک میں رمضان کو مرشد سمجھتا ہوں۔ آپ رمضان سے دوستی لگائیں، رمضان کی بیعت کریں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، اب میں اس پورے مہینے میں کچھ کر کے دکھاؤں گا، اور میں دعوے سے کہتا ہوں رمضان کا ادب کریں، رمضان میں اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کریں، پورا سال آپ اس کا اثر دیکھیں گے اپنی زندگی میں۔ لیکن ہم آداب کا لحاظ نہیں رکھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صبح سے شام تک خالی پیٹ یہی روزہ ہے۔ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھو، آنکھوں کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، دل کا بھی روزہ ہو، دل میں اللہ کا غیر نہ آئے۔ یہ ایک مہینے کی پریکٹس اللہ نے ہم کو دی ہے۔ اب ہم اس پریکٹس، اس مشق، اس نعمت سے، سہولت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہماری حماقت ہے۔ تو بھائیوں، دعوت فکر دیتا ہوں کہ رمضان کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم روزہ بھی رکھیں، عبادات بھی کریں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، اچھے اعمال کریں۔ جائز امور اللہ نے چھڑوائے ہیں کہ میرا بندہ حرام سے بچے اور اپنی عادت میں اعتدال لائے، اپنی مرضی پر چلنا چھوڑ دے، نفس کی غلامی چھوڑ دے۔ اللہ نے حلال شہوت اس کو بھی منع کر دیا کہ روزے کی حالت میں بیوی کے پاس بھی نہیں جانا۔ تو ہم اس سے سبق حاصل کریں کہ جب رمضان گزر جائے گا تو میں نے یہ مشقت اٹھائی ہے، مجاہدہ کیا ہے، یہ بعد میں بھی کام آئے۔ کام کیوں نہیں آتا؟ کہ ہم جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے، کھانا کھا کر، پانی پی کر، فضولیات، پھر گناہوں کی زندگی، اس سے وہ سارا نیکی کا اثر ختم ہو جاتا ہے، قلب اسی طرح مردہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہ کرے، رمضان میں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرے۔ اس سنہری موقع ہے اپنے مولا کو راضی کرنے کا، اپنے اللہ کو راضی کرنے کا۔ تو ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کرے، صدق دل سے نیت کرے کہ میں اللہ کو راضی کروں گا اور پورا مہینہ اپنی نیکیوں کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ صبر کرو، کچھ ہمت کرو۔ دل کرتا ہے کہ یہ کام کر لوں، یہ کام کر لوں، لیکن صبر۔ یکم شوال کو آپ اس کی برکات دیکھو گے، اثرات دیکھو گے کہ ہم ادب کا لحاظ رکھیں۔ رمضان کی برکات اگر حاصل کرنی ہے تو ہم ادب کو سامنے رکھیں، رمضان کا مہینہ ادب کے ساتھ گزارے، نیکیوں کی حفاظت کریں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو ایمان بنتا ہے، تقوی حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس کی حفاظت نہ کی، فضولیات میں وقت گزارتے رہے، تو وہ تقوی، وہ ایمان، وہ جو برکات حاصل ہوئی ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے رمضان کے بعد مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ پورا رمضان نماز پڑھی لیکن رمضان کے بعد نماز نہیں پڑھی، چونکہ میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ تو بھائیو، ہم ایک مہینہ رمضان سے دوستی لگا لیں، اللہ کو راضی کر لیں، تھوڑی ہمت کر لو، نفس کا مجاہدہ کر لو کہ پورا سال ہم پر اثر ہوگا اس کی برکات ہم پورا سال دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکات نصیب فرمائے، رمضان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔